الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد، قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد فرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. قال عز وجل في وصفه الحبيب الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم عليه. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. اور دامن حضور کو نہ چھوڑیں گے کبھی ہم گناہگار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نور کی سرکار سے سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. مبارک
سلک بہی در منصور قرآن کی سلک بہی زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اور اصل نسل صفا وجہ وصل خدا ماشاء اللہ ماشاء اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پر تو دست قدرت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا جس حبیب مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر یہ صحابی کی تعریف یہ مصرع صحابہ کی تعریف جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ واجب الاحترام میرے سامنے بیٹھے ہوئے سامعین اور جو ناظرین ہیں اور جو اس وقت آن لائن اکثریت کے ساتھ پروگرام دیکھ رہی ہے ان سب کی خدمت میں بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن پروگرام کی ضرورت میں پیش آئی کہ جو شہر کراچی میں بالخصوص صورتحال ہے پچھلے چند دن سے اور جس کے باعث شہر بھر میں لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے اور اجتماع پر بھی پابندی ہے، یقیناً کہ جہاں زیادہ لوگ جمع ہوں گے تو امکانات زیادہ ہوتے ہیں کہ یہ وبا جو ہے وہاں پر کسی طریقے سے مزید بڑھ جائے، لہذا لاک ڈاؤن تو ہم نے بھی سامنے رکھا اور احتیاطی تدبیر کے طور پر ہم نے جو ہمارا یہاں خانگاہ کے اندر پروگرام منعقد ہوتا تھا اس کو ہم نے مؤخر کیا وقت کے لحاظ سے اور پھر طریقہ کار کے لحاظ سے، اور آج ہم آپ کے سامنے آن لائن اس حلقہ ذکر اللہ کے اندر آپ کے سامنے موجود ہیں۔ مجھ سے قبل میرے صاحبزادے محمد حسین رضا قادری حلقہ ذکر اللہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ذکر اللہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس سے قبل بھی ظاہر ہے پچھلے تقریباً 1.5-2 سال سے صورتحال جو ہے وہ گمبھیر ہے اس پوری دنیا کے اندر، اور اس وبا نے جو ہے وہ پریشانی ہر قسم کی ہر جگہ ہر ملک میں ہر شہر میں رکھی ہوئی ہے، جس کے باعث مرض جو بھی ہے یہ وبا اس سے بھی لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے۔ اور لیکن میں نے جیسے پہلے بھی کہا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے بہت بڑی عالمی سیاست ہے، اور جو سب سے بڑی سیاست ہمیں نظر آئی وہ یہ ہے کہ کرونا کا ابتدا اور بیت اللہ اور حرمین کا بند ہونا یہ دونوں ایک ساتھ ہوئے، اور آج کا صورتحال کچھ ایسی ہی چل رہی ہے۔ اگرچہ کرونا کی صورت ختم بھی ہو گیا، دنیا بھر کے اندر بڑے بڑے
इज्तिमात हो रहे हैं, मुख्तलिफ फंक्शन हो रहे हैं, खेल कूद हो रहा है, नाच गाने हो रहे हैं। हद तो यह है कि सऊदी अरब के अंदर रियाद और जद्दे के अंदर इन्हीं अयाम के अंदर वहाँ पर क्या होता है, म्यूजिक का कॉन्सर्ट है, क्या कंसर्ट होता है, वो किया गया और सबने देखा होगा यकीन। फिर शराब खाना माज़अल्लाह, उसकी सेरेमनी हुई है सऊदी अरब के अंदर। एमिरेट्स के अंदर 900 अरब रुपए से मंदिर बनाया जा रहा है। ये सूरत हाल है। फिर मुझे और मतलब मौजू मेरा क्या है, मैं क्या करूंगा, लेकिन जो सूरत हाल है बगैर इज़हार किए मैं आगे नहीं जा सकता। दिल हमारा रो रहा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर हमारे हाथ में कुछ हो तो हम इन लोगों को दुनिया में जिंदा भी न रहेंगे। हरमैन शरीफैन के खादिमीन की सूरत हाल से बता रहा कि क्या अहकामात जारी हो रहा है, आपको मालूम है? मस्जिद के अंदर जो अजानें दी जाती हैं आम मसाजिद में, वहां पर अब मस्जिद की आवाज बाहर नहीं जाएगी और खुतबे की तो खास तौर से आवाज जो है वो बाहर नहीं जाएगी। ये फरमान जारी हो चुका है। फिर एक जमाने से एक तरीका चला रहा था, सुन्नत रसूल कह लें उसको, कुरान की एक हुक्म की ताबेदारी कह लें, कि अजान के वक्त हरमैन शरीफैन में ही नहीं बल्कि पूरे अरब के अंदर कारोबार 20 से 25 मिनट के लिए बंद कर दिया जाता था। जो बंद नहीं करता था उस पर जुर्माना होता था। अब इसके बिल्कुल उलट आगे हुक्मनामा, अब अजान के वक्त कोई दुकान बंद नहीं होगी, अगर दुकान बंद होगी जुर्माना होगा। ये है जो हरमैन शरीफ में खादमैन है उनके अहकामात। तो ये क्या करने जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? कोई मुसलमान इस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा। कौन उठा रहा, मुझे बता दीजिए। 57 मुल्क हैं, क्या 57 मुल्क मिलकर इस सऊदी अरब वालों से नहीं पूछ सकते कि मक्का मदीना तुम्हारा नहीं हम सब का है? ये सब का हक है इसके ऊपर। लिहाजा बैठो और सॉल्व करो कि ये मसला कैसे हल किया जाए। जब एसओपी के जरिए तमाम दुनिया के काम हो रहे हैं तो हरमैन शरीफ में हाजिर क्यों नहीं हो रही? और अब जो सुना है पाबंदी हटाई गई है और शायद हरमैन शरीफ में लोगों को आने की इजाजत दे दी जाए, तो उससे पाकिस्तान के मुसलमान, इंडिया के मुसलमान, इंडोनेशिया के मुसलमान, यहाँ बांग्लादेश के मुसलमान ये शामिल नहीं है। इनका पाबंदी आज भी है। क्यों? अगर पाबंदी लगाए, सब पर लगाओ पाबंदी। तो अब सिवाय बददुआ देने के मेरे पास तो कोई चीज नहीं है कि इनको बददुआ दी जाएगा। अल्लाह ताला जल्द से जल्द इन सऊदी अरब के बल्कि अरबों के तमाम हुक्मा को नीस नाबूद फरमा, इसलिए इस काबिल नहीं है ये। दीन को कहां लेके जा रहे हैं ये लोग? कहां पर पहुंचा दिया दीन को? पहले उन्होंने जद्दुल बक़िया माला के तमाम मज़ारात उठा दिया, उसमें भी उस वक्त के मुसलमान हुक्मरान खामोश रहे। अब हरमैन बंद कर दिया गया, इसमें मुसलमान हुक्मरान खामोश है। इससे इस्लामी समेट क्यों नहीं हो रही है? आखिर इस्लामी समेट कब होती है? जब कोई मुसलमानों में परेशानी आ जाए। इससे बड़ी क्या परेशानी आएगी मुसलमानों के लिए कि हरमैन बंद है, 2 साल हज नहीं हो रहा है। जो हज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? हज कहां 30-35 लाख का अफराद और 50-60 हजार? वो हमारे इल्म में क्या हुआ, 50-60 हजार थे कि 5 हजार थे? तो हज हो रहा था। सबके लिए खोला जाए इसको। इनकी जागीरदारी नहीं है ये, न इनकी जागीर है ये मुसलमानों का है और तमाम मुसलमानों का हक हासिल है। हमारे मुल्क के अंदर 100 चैनल काम करते हैं। 100 चैनल पर रोजाना 15 से हर चैनल पर 3 से 4 टॉक्स आते हैं। मैंने इस पूरे 2 साल के अंदर मैंने एक टॉक शो नहीं देखा जिसके अंदर इस बात पर गुफ्तगू की गई हो कि हरमैन शरीफैन के किसी तरीके से खोला जाए। कोई आज तक नहीं हुआ। तो जब तक आवाज नहीं उठाई जाएगी तो कहां से होगा?
حرمین شریفین جو ہے ہم سب مسلمانوں کا ہے، سب پر حق ہے اس کا. لہذا آپ لوگ سب، میرا کام صرف چیزوں کو سامنے پیش کرنا ہے. میری آواز کی حیثیت کیا حیثیت رکھتی ہے، لیکن بہرحال یہ میرے جذبات ہیں اور میں جذبات کا اظہار کر رہا ہوں. یقیناً 150-500 آدمی کی کان ضرور آواز جائے گی، اس کو آگے بڑھائیے اور ان سے کہیے کہ دنیا کے اندر ٹاک شو کریں، کم سے ہمارے ملک کے لوگ کریں. لیکن کیونکہ ملک کی میڈیا کے اندر اکثریت تو لبرل قسم مسلمان ہے جو کہ مسلمان ہی نہیں ہوتی. یہ لبرل مسلمان کا کیا اصطلاح ہے؟ کسی شریعت میں ہے لبرل مسلمان؟ مسلمان ہے، زیادہ زیادہ سنی اور شیعہ ہوگا، اس سے آگے تو کوئی نہیں ہے. جو مسلمان ہے تو لبرل کہاں سے آ گیا؟ یہ درمیان مسلمان کیا ہوتا ہے؟ درمیان اسلام کیا ہوتا ہے؟ اسلام ہے بس. فصل میں کاف کا قرآن کے اندر پورے داخل اسلام کے اندر. نہیں پسند ہے کہ تو مسلمان نہیں، بات ختم ہو جائے گی. لیکن مسلمان ہو کر اسلام کے خلاف کام کرتے ہو. سارے کے سارے چینل صورتحال یہی ہے. الا ماشاء اللہ بھی میں نہیں کہہ رہا، اس لیے جو کچھ ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے. رمضانوں میں کیا ہوگا چینل کے اندر، تو یہ آفت نہیں آئے گی کرونا کی، تو کیا آئے گی؟ اس سے زیادہ یہ بھی آفت کچھ بھی نہیں ہے جس سے زیادہ آنے والی آفت ہے. اس لیے اللہ کو ناراض کیے بیٹھے ہوئے ہیں ہم. کافر مشرک کو چھوڑو، مسلمان کی بات کر رہے ہیں. جب ہم نے اللہ رسول کو بالکل احکامات کو چھوڑ دیا ہے، اپنی مزید احکام ہم چاہتے ہیں کرنا. اور ایک شیخ آپ کو معلوم ہے روزانہ فیس بک پہ آپ دیکھ لیجیے، جگہ کا دیکھ لیجیے، نئی سے نئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے. میں کیا کیا بیان کیا کروں. میں دیکھتا ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں ساری چیز، لیکن اس لیے دیکھتا ہوں کہ دیکھوں کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، دین کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے. ہمارے مسلمان خواتین اور بچیوں کو کس حد تک ان کو ننگا کیا گیا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یہ میڈیا والے کر رہے ہیں. کوئی پروگرام نہیں ہوتا جس کے اندر لڑکیوں کو ننگا نہ دکھایا جائے، ڈرامے کے اندر یا ایڈ کے اندر، اشتہاروں کے اندر. یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب مسلمان ہیں. تو کیا قرآن میں نہیں معلوم ہے کہ حیا کیا چیز ہے؟ اب یہی چینل 2 گھنٹے کا آدھے گھنٹے پروگرام کر دے گا عرفان غنی پر، اور وہاں ان کی حیا بیان کی جائے گی، اور اس کے درمیان میں بے حیائی کی دکھائی جائے گی ایڈ کی صورت میں. کیا فائدہ ہوگا؟ تو ہم یوم مناتے ہیں، میں یہ ذکر کر لوں گا، یقیناً کر لیں، وہی کرنا ہے مجھے. لیکن اس سے پہلے صورتحال تو یہ ہے، کیا اثر کرے گی میری کوئی بات. تو یہ میرے دوستو بہت برا وقت چل رہا ہے اس وقت، بہت ہی زیادہ برا چل رہا ہے. ایک طرف ہم اس وبا کی لپیٹ میں ہیں، اور اس سے زیادہ خرابی چیز جو ہے، وبا تو سوائے میرے موت کا اور کوئی کچھ نہیں کر سکتی. میرا یہ وبا صرف میری زندگی چھین سکتی ہے بس، اور کچھ نہیں کرے گی. وہ بھی اگر اللہ ہی نے لکھا ہے اس وبا کی وجہ سے میری موت، تو مجھے موت آئی. ورنہ وبا کیا 1000 وبائیں آ جائیں، مجھے موت نہیں آئی، یا کسی کو موت نہیں آئی. یہ یقین رکھے گا مسلمان. اگر آپ بیٹھے بھی ہوں گے ان تمام لوگوں کے ساتھ جن کو یہ وبا ہے، اگر اللہ نے آپ کی موت نہیں لکھی ہے، ہرگز آپ پر اثر نہیں کرے گی بیماری. بیماری اثر اس وقت کرتی ہے جب موت ہو لکھا ہوتا ہے. یہ ہے اصل میں ہمارا ایمان. ورنہ زندگی ہے تو ہے ختم بات. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی گھمبیر ہوتی جا رہی ہے. ہر لحاظ سے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے اس معاشرے کے اندر معاملات. کسی جگہ جا کے سنبھالیں اور سمجھائیں لوگوں کو. تو اللہ رب العزت اس وبا جو ہے، میں نے کہا یہ جو وبا ہے، اس سے زیادہ وبا جو پریشان کن ہے ہمارے لیے، کم سے کم میرے لیے، وہ یہ ہے کہ روزانہ 15 سے 20 مختلف میں کلپ دیکھتا ہوں اسلام کے خلاف. اب کن کن باتوں کا میں ذکر کروں گا، ایک دو نہیں ہوتے. کوئی کتابیں لکھ رہا ہے، اس میں عجیب و غریب بات ہے. کوئی اپنے بیان دے رہا ہے، اس میں عجیب و غریب بات ہے. پھر سننے والے ہمارے جو ہیں
ان کو تمیز نہیں ہے کہ سامنے گفتگو کرنے والا کون ہے. اللہ میں بتا رہا ہوں کہ میرا نام مجید اللہ قادری ہے, میں سنی ہوں اور مسلکاً میں احمد رضا کا فالوور. سب بتا دی, میں بتایا کرو تم بھی کہ تم وہابی ہو, تم اہل حدیث ہو, تم شیعہ ہو, تم رافضی ہو, تم قادیانی ہو. بتاؤ اپنے منہ سے, تب پتہ چلے گا تم کیا کہہ رہے ہو. ظاہر کرو اپنے آپ کہ تم ہو کون. یہ کہنا کہ ہم مسلمان بے شک ہیں, لیکن ظاہر وہ مسلمان صحابہ کے زمانے کے تم نہیں ہو کہ تم کہہ دو میں صرف مسلمان ہوں. وہاں بھی تفریق ہو گئی تھی. مولانا نے نکال دیا تھا لوگوں کو جن کو کہا جاتا ہے خارجی. یہ زمانے میں نہیں تھے, نکال دیا ان کو اپنی سبھاؤں سے. حضور نے نکال دیا منافقوں کو اپنی سبھاؤں سے. وہ مسلمان ہی کہلائے بعد میں. تم مسلمان ہو تو بتاؤ تم ہو کون. میں مسلمان ہوں. میرے جن کا میں فالوور ہوں احمد اللہ, وہ کہتے ہیں کہ میں محمدی ہوں, میں سنی ہوں, میں حنفی ہوں, میں قاضی ہوں, برکاتی ہوں, اور اللہ نے چاہا تو میں مدنی ہوں, بقئی ہوں. اگر مر گیا تو میں بقئی ہوں, بقئی میں جانے والا. سب کچھ بتاتی ہوں. تو میں بھی ان کو فالو الحمدللہ. میں زبان دوہر سے کہہ رہا ہوں, ہر ایک آدمی کہے تاکہ پتہ چلے کہ منافق کون ہے. اے مسلمانوں, تم لوگ پہچان نہیں پاتے ہو کہ کہنے والا کتنا بڑا منافق تمہارے سامنے ہے اور تم سے کیا کہہ رہا, تمہارا ایمان کیسے چھین رہا, تمہیں خبر ہی نہیں. جب چھن جاتا ہے پتہ چلتا ہے وہ کیا کریں ہم, لیکن پھر تو سنتے بھی نہیں ہیں. مشکل ہے پھر بعد میں. ختم اللہ علی قلوبہم, جس کا ایمان نکل جائے گا اس کے روح میں سے, پھر مہر لگ جائے گی کہ یہ اب مسلمان نہیں ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. بہت تب لگتی ہے. تو فقیر صرف یہ محنت کرتا ہے کہ آپ جو میرے سننے والے ہیں, میرے چاہنے والے ہیں, میرے قریب رہنے والے ہیں, میرے معتقد ہیں, میرے محبین ہیں, میرے دوستین ہیں, میں ان تک جہاں تک ممکن ہو جو دنیا میں مختلف خرابتیں ہو رہی ہیں دین کے نام پر, اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں. جو اخلاقیاتی خرابی وہی پیش کرتا رہوں. یہ میری ذمہ داری ہے, میں کرتا ہوں. تو میرے جتنے محبین ہیں, متوسلین ہیں, مریدین ہیں, ان سب کو اس بات سے دوبارہ تنبیہ کر رہا ہوں کہ فیس بک پر آنے والی تقاریر سے آپ کبھی بھی متاثر نہ ہوں جب تک کہ آپ کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ پکا سنی مسلمان ہے اور احمد رضا کا فالوور ہے. اس وقت سنیت صرف اور صرف احمد رضا کے ساتھ منسلک ہے, یاد رکھیں. بے شک بے شک. ورنہ کہیں آپ کو تفصیلی کوئی بنا دے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جھگڑا کر دے گا امیر معاویہ میں اور مولا علی کے اندر, جھگڑا کر دے گا وہ صدیق حضرت علی کے اندر, جھگڑا پیدا کر دے گا فاروق اور عائشہ کے اندر. کیا چیز, یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کو لوٹنے کے لیے بنائی جا رہی ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں دور حاضر کے اندر اگر سنیت ہے باقی تو احمد رضا کی تعلیمات میں, ان کی کتابوں میں آج باقی. جس کو مسلمان اپنا اسلام, اپنے دین کو قائم رکھنا ہے, اپنے ایمان کو قائم رکھنا ہے, یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, اگر وہ احمد رضا کا ساتھ چھوڑ دے گا, تعلیمات سے دور ہو جائے گا, ایمان سے خارج ہو جائے گا. واپسی ممکن نہیں ہے. کوئی مانے نہ مانے کوئی بات نہیں. میرا کام اظہار کرنا ہے, میں پروفیسر ہوں, میرا کام پڑھانا ہے, میرا کام نشاندہی ہے, میرا کام سمجھانا ہے. آپ مانیں گے. اور جب جس طرح میرے طالب علم میرے لیکچر سننے کے بعد لکھتے تھے کاپیوں کے اندر, ان کو نمبر ملتے تھے. یہاں کاپی میں نہیں لکھیں گے, یہاں اپنی روح پر لکھ رہے ہیں, اپنی روح میں محفوظ کر رہے ہیں. بات کریں گے تو بابا, نہیں کریں گے آپ کی مرضی. کوئی میرا زور نہیں ہے. میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ صاحب اتنا ہے کہ میری بات ماننی ہے, ایسا تو نہیں ہے. لیکن بہرحال نشاندہی کرنے میری ذمہ داریوں میں ہے, اسی لیے بار بار میں نشاندہی کرتا رہتا ہوں. کیونکہ ابھی آپ میرے سامنے موجود نہیں تھے, لیکن چیزیں بہت ساری تھیں. جو فضائل میں بیان کروں گا یقیناً ہمارے لیے باعث برکت ہیں, باعث رحمت ہیں, باعث نجات ہیں. لیکن صرف ان کو میں بیان کر دوں اور لوگوں کو آگاہی نہ دوں زمانے کے لحاظ سے, خرافاتوں سے, تو میری ذمہ داری پوری نہیں ہے.
اس کے اندر بھی موضوع میں نے اسی لیے رکھا ہے آج. شاید ایسا موضوع اس سے پہلے آپ نے نہ سنا تو میں نے موضوع میرا یہ ہے کہ 18 ذی الحجہ ایک طرف ہے یوم شہادت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. دوسری طرف میں نے موضوع رکھا ہے عظمت یوم علی رضی اللہ تعالیٰ. کیوں رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے کہ 18 ذی الحجہ کے دن ایک ہمارے طبقہ ہے جس کو ہم تشیع شیعہ کہتے ہیں، وہ عید غدیر کے نام سے اس دن کو مناتا ہے. اور اب کی اکثر چینلوں نے اس کو عید غدیر کے نام سے پروگرام نشر کیا. قبضہ ہے ان کا 90% اہل تشیع قبضہ ہے اس پر میڈیا کے اوپر 90%. یہ جو وبا اس وقت کراچی کے اندر زیادہ پھیل گئی ہے یہ صرف وزیر اعلیٰ جو سب شیعہ ہے، پوری کیبنٹ شیعہ ہے. اس سے ان کی تیاری ہے محرم کے لیے. ابھی لوگوں کو ہم ہنسا دیں گے، بتا دیں گے ایسا ہے ایسا ایسا ہے. آپ دیکھیے گا پہلی محرم سے پہلے تو ہمارا کراچی سے غائب ہو جائے گا اور 10 دن تک ہو گئے نہیں کراچی کے اندر. وہ شاید جا کے بیٹھ جائے گا وزیر اعلیٰ کے سندھ وزیر اعلیٰ کے کمرے کے اندر آ کے بیٹھ جائے گا کاروں میں. یہ ہے صورت. میں انکار نہیں کر رہا وبا سے، بالکل انکار نہیں کر رہا. میں نے خود ویکسین کیا ہوا ہے، میں نے کوئی بات نہیں، لیکن ادھر ایک کار تھوڑی ہے. تو یہ ساری صورتحال ایسی ہے. تو میں نے اسے رکھا ہے کہ غدیر یوم غدیر جو ہے، یہ واقع غدیر جو ہے، اس کو اہل تشیع عید غدیر کہتے ہیں. اس دن وہ خوشیاں مناتے اور ان کو اتنی توفیق حاصل نہیں ہے کہ شہادت عثمان غنی بھی منائے. وہ علی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے اس شہادت کے موقع پر سیدنا عثمان غنی کی کیسی مدد کی، آپ کو یاد ہے؟ ان کے بچوں نے کی خدمت کی. تو وہ عثمان غنی سے کیا نفرت کرتے تھے؟ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں. ہمارے اسلام کے اندر میں نے اسی مناسبت سے میں نے کہا کہ موضوع میں نے بتا دیا کہ میں نے موضوع رکھا. تو ہم اگر 18 ذی الحجہ کو اگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بیان کم کرے اور اہل تشیع اپنے میڈیا کے ذریعے عید غدیر کا زیادہ نمایاں پروگرام کریں گے، ہماری جنریشن یہ سمجھے گی کہ یہ بھی ایک عید ہے. عید نہیں ہے ہماری، عید صرف اور صرف عید میلاد النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بس کوئی اور عید نہیں. اور اگر فضیلت کے دن ایام جو ہے عید ہونے لگے تو ایک صحابہ کی لمبی طویل فہرست ہے. کیا وہ عید نہیں منائی جائے گی؟ ہم نے ابو صدیق نے 3 دن حضور کے ساتھ کیسے گزارے؟ ہے ایسا کوئی دنیا کے اندر؟ غار ثور کے اندر نبی کے وسلم کے ساتھ 3 دن کس نے گزارے؟ وہ آنکھیں وہ صدیق کی کسے دیکھتی رہی 3 دن تک؟ صرف اپنے یار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس یار کی آنکھیں کس کو دیکھتی رہی؟ ابو صدیق کو. ایسی فضل کسی کو ملی ہے تو مناؤ ان کے عید اس دن بھی. سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم عید نہ منائیں ان کے لیے کہ حضور فرماتے ہیں اے اللہ اس عمر کو اسلام قبول کرنے دے، اسلام قبول کر لے. ہمارے لیے تو نہیں ہے وہ. پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہلے شخصیت ہے جس نے کہ رسول اللہ جب میں ایمان لے آیا ہوں اب ہم عبادت گھر میں بیٹھ کے نہیں کریں گے، آئیے سامنے، چلیں سامنے. تو ایمان لانے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بیت اللہ شریف آئے. وہ عید کا دن تھا. ایسے بہت ساری فضیلتیں رضی اللہ تعالیٰ، بہت ساری. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 2 دہر جنت خریدنے والے ہیں یار. وہ عید نہیں ہوگی جو حضور نے فرما دیا غزوہ تبوک کے موقع پر جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، آپ معلوم ہے اس وقت کیا صورتحال تھی؟ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام بہت ہی خستہ حالت میں نہیں تھے، ویسے بھی کون سا تھا لیکن اس موقع پر بہت ہی خستہ حالت. حضور نے اعلان فرما دیا تشریف لائے
عثمان غنی 100 اونٹ، عثمان اور 100 اونٹ، عثمان اور 100 اونٹ، 300 اونٹ تھے اس زمانے میں. پھر پیسے 10,000 اشرفیاں دی ہیں. میرے آقا اتنے خوش ہوئے. اچھا آقا خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہوگا، یاد رکھیے، یاد رکھیے. بے شک جس کے لیے آقا مسکرائیں گے اس کے لیے رب بھی مسکرائے گا. سبحان اللہ. جس کے لیے آقا کو رشاد اڑا دیں گے اللہ تعالیٰ کی مہر بھی ہوگی ساتھ میں. بے شک حضور نے فرمایا اب یہ عثمان سے کچھ بھی کرتا رہے، اسے حساب کتاب نہیں، اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاء اللہ. جو جائے گا سب معاف، اگلا بھیجا معاف. یہ دن نہیں ہے ان کے لیے. پھر سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضور نبی کے وسلم تک 1,24,000 انبیاء آئے. انبیاء کی بیٹیوں سے لوگوں نے شادیاں بھی کی، ان میں انبیاء خود بھی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے، اور ان کی کئی بیٹیاں تھیں. لیکن کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک مرد کے پاس نہیں. واہ واہ. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تاریخ موجود ہے نا، اس میں تو کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے یار. زیادہ جھگڑا کیا ہوگا پتہ ہے؟ یہ کوئی فضیلت کی بات تھوڑی، بس تمہارے لیے نہیں ہوگا. عثمان سے پوچھو، سبحان اللہ. جسے گھر میں 2 نور آئے اس سے پوچھو، اور پھر اس سے پوچھو جس نے 2 نور دیے. اللہ اکبر ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضرت کلثوم کا مثال ہو گیا، حضور نے فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں عثمان نکاح میں دے دیتا. کون فرما رہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بات فرما رہے اگر تیسری بیٹی ہوتی تو بھی عثمان کو دے دیتا. یہ فضیلت نہیں ہے، کیوں مناؤ؟ اس لیے اپنے اہل سنت سے میں کہہ رہا ہوں، شیعہ اپنی مرضی جو چاہے کرے بھائی، ہمیں سے غلط نہیں. لیکن میڈیا پر ان کا اتنا قبضہ ہو چکا ہے کہ 10 محرم کا ایسا نظر آتا ہے کہ سارا کا سارا میڈیا جو ہے وہ کربلا بن گیا. کالا سکھ کالا سکھ کالا سکھ. کیا بھائیات ہے، کیا خرافات ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت فرمانا، دنیا سے برف فرمانے سے بڑا کوئی غم ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی غم ہو سکتا ہے؟ مولا حسین تو ان کے نواسے ہیں، تو ان کی وفات پر، ان کی رحلت پر، ظاہری پردہ فرمانے پر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. نہ اس کے بعد کچھ ہوا، نہ اہل بیت نے سے کچھ کیا. پھر سیدنا علی کی شہادت کیا کم تھی؟ سیدنا علی کی شہادت کیا کم تھی؟ تو اس دن ایسا کیا تو یہ سب میں بار بار کہہ رہا ہوں، رنگ دوہر کہہ رہا ہوں، یہ اہل تشیع کا پروپیگنڈا ہے بس. ورنہ شہادت حسین ہم بھی مناتے ہیں، شہادت علی ہم بھی مناتے ہیں، تمام اہل بیت. ارے جتنا ہم الحمدللہ ہمارے شجرے کے اندر تمام وہ ولایت کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز جتنے بھی ہمارے ائمہ ہیں، ان سب ہمارے شجرے کے اندر موجود ہیں. ان سب کے ہم نام لیتے ہیں، ہم سب کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ فضیلت نے بے شک حضور کا فرمان بڑی اچھی جاری بات فرمان ہے، اسے کوئی انکار بھی نہیں کرتا، کوئی انکار نہیں کرتا. فرمایا من کن تو مولا ہو تو علی مولا. بے شک بے شک. حق بالکل نا، جس کا میں مولا، حضور فرما رہے ہیں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. اب اور مولا بمعنی نبوت لینا، نبوت کا قریب لینا، یہ جہل ہے. یہاں میں پہلے تشریح کر دوں. ایک لفظ مولا، مولا اور اولا اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. بے شک وہی اولا ہے، وہی مولا ہے. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر.
खुदा ने साथ वो मौला है। और भी कई आयत ऐसी, ये मैंने वो आयत पढ़ी जो बड़ी मारूफ, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअम, सबसे अच्छा हमारा मददगार जो है हमारा रब है। उसी मौला ने कुरान में कहा अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, ऐ मुसलमानों ये नबी तुम्हारे दरमियान जो मौजूद हैं ये तुम्हारी जानों से ज्यादा तुम्हारे मालिक हैं। बेशक है। अब अल्लाह खुद उनको मौला बना रहा है, मौला खुद उनको औला फरमा रहा है। बेशक। तो जब मौला उनको औला बना सकता है और कह सकता है तो वही मौला अली को भी मौला कह सकता है। अल्लाह ने नबूवत के मियार पर उसको मौला बनाया और उस नबी ने विलायत की बिना पर उसको मौला बनाया। सुभान अल्लाह। ये बहुत फर्क, यही अहम फर्क। अल्लाह मौला है उलूहियत का, तो माने उलूहियत में है वो, माशाल्लाह माशाल्लाह। उलूहियत में कोई शरीक नहीं है उस मौला का। नबी करीम सल्लम नबूवत के अंदर औला मौला है, उसमें भी कोई शरीक नहीं है, तमाम मुसलमानों के वो औला और मौला है। बेशक। कुरान क्या है, अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, तुम्हारी जान ज्यादा तुम्हारे मालिक हैं, मैं अपनी जान का मालिक नहीं हूं, मेरे आका मेरी जान के मालिक। फिर वही जो सबके मौला है कुल उम्मत के, तो उनमें उसी नबी ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चुना फजीलत के लिए मौला है। माशाल्लाह बेशक। ऐ अल्लाह मैं इसे दो सकता हूँ, तू भी इसको दो, सुभान अल्लाह। जो मुझे दो सकता है वो उसको दो सकता है। तो उस मौके पर जब हज से वापिस आ रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम गदीर पर क़याम फरमाया और वहाँ मोहब्बत, बहुत सारी बातें उसके अंदर हैं। उसमें से एक बात ये है, हम तस्लीम करते हैं, हम मानते हैं, हम इकरार करते हैं, हम इजहार करते हैं, लेकिन कोई भी गैर नबी नबी के बराबर नहीं हो सकता। आगे जाना दूर की बात है। अहले तशरीह तो यहाँ तक कह देते हैं कि मादल्ला मौला अली जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे। कोई खुदा तक पहुंचा देता है, नहीं कह सकता कोई। मैं अपने अहले सुन्नत से खिताब करता हूं, अहले तशरीह को बुरा लग रहा है, माफरत चाहता हूं, वो मेरी बात न सुने। मैं अपने लोगों को ईमान बचाने की बात कर रहा हूं बस। आप लोग खुराफातों से हमारे बच्चों की ईमान खराब हो, उसकी मैं इस्लाह कर रहा हूं। तो ये है सिलसिला। तो अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को फरमा दिया और सबने सुन लिया उसके अंदर, तो सैयदना उमर तशरीफ लाए। किसके बाद? सैयदना अली के। ये देखिए दूसरे का अदब, फजीलतें मिल गई तो जेलसी नहीं हुई। बेशक। वरना वो भी ध्यान रखो कि सारे नेकियां एक तरफ है, उस दी की नेकी एक तरफ है, यार वो भी तो याद करो। एक नेकी, फिर वो भी याद करो कि आसमान में इतने सितारे नहीं जितने मेरे उम्र की नेकियां हैं। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह माशाल्लाह। भी याद करो। सब याद। तो सैयदना वो फरमाते हैं इतनी बड़ी शख्सियत, जले नहीं, कोढ़े नहीं, जो ये जलते हैं वो सैयदना उमर से इतना जलते पड़ते हैं कि मादल्ला तबर्रा करते हैं। तबर्रा माने क्या? गालियां देना। मैंने आंखों से देखा है, तलवों के नीचे उमर का नाम लिखा हुआ है, दीन है तुम्हारा। तो सैयदना उमर करीब आए, फरमाया कि ए अली रज़ियल्लाहु अन्हु, ए अभी इब्न तालिब, मुबारक और बहुत खुश नसीब हो
کہ تم ہے صبح شام اس حال میں کرتے ہو کہ تم ہر مرد اور عورت کے مولا ہو۔ اے علی، اب تمہاری صبح شام ایسی ہوتی ہے کہ تم ہر مرد اور عورت کے مولا ہو۔ انہوں نے مانا، انہوں نے مولا علی کے بیٹے کی بات کو مان لیا تھا۔ جب امام حسین نے کہا تھا نیچے اترو ممبر سے، یہ ہمارا نانا کا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ ادب ہے، کہا کہ لکھ کے دے دو، لکھ کے دے دیا، وہ لکھ لیا۔ اس لیے وہاں نسبت ہے، عظمت کی نسبت رسول ہے وہاں پر، اللہ کوئی اور نہیں ہے۔ مجال عمر کو اتارا تھا کوئی وہاں سے، بڑے سے بڑا بادشاہ کا نہیں اتار سکتا تھا، لیکن چھوٹا نواسا حدود کا۔ ابھی عمر کتنی ہوگی؟ 8-10 سال بھی نہیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ حضور کے فرمان کے سامنے تھا۔ فرمان پتہ ہے کیا تھا؟ ہر نبی کی صلب اس کے نبی کی صلب میں رکھی، اولاد جو ہے صلب میں رکھی گئی۔ سچ، آدم علیہ السلام کی صلب میں دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں اور آتے رہیں گے، سب آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھے گئے تھے۔ بے شک، یہ صلب کہلاتی ہے کمر، ذریعہ یہیں سے نکالی تھی، یہاں سے نکال کر ہم سے عہد لیا تھا۔ جتنے بھی ہیں کافر مشرک سب تو ان کی ذریعہ نا آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی اولاد اس کی صلب میں رکھی گئی، میری اولاد صلب علی میں رکھی گئی، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، کیونکہ میری نسل جو چلی ہے فاطمہ سے چلی ہے، اور فاطمہ کس کی زوجہ ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، حضور نے وسلم جس کو جو عطا فرماتے ہیں وہ صحابی کو کوئی بھی منصب ملا، بڑے سے بڑا ملا، حضور نے یہ فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بے شک، کئی مقام پر حضور نے فرمایا، یہاں تک مولا علی کے اس واقعے کے اندر بھی حضور فرماتے ہیں کہ علی میں نے اللہ سے بہت ساری دعائیں کی، اپنے لیے بھی، جو اپنے لیے کی تمہارے لیے کی، اور اللہ نے قبول نہیں کر لی، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ تیرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مقام ولایت، آج آپ کو بتاؤں مقام ولایت علی کا ہے کیا؟ بھائی میں نے تو کئی دفعہ اس بات کا اظہار کیا کہ میری سورس جو ہوتی ہے علم کی، میں کچھ نہیں بولتا، میرا مطالعہ صرف اعلی حضرت کی کتب، وہی سے نکالا۔ ہاں لیکن کہتے پڑھتے ہیں چیزوں کو، نظر نہیں پڑتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں بندگی صاحب، فیصل بندگی صاحب، انہوں نے اصل میں پچھلے 3-4 دن پہلے کلپ بھیجا، اس کے اندر مولا علی کی ولایت کا ذکر تھا اور حوالہ تھا اعلیٰ حضرت کا۔ تو میں نے ان سے استفادہ کیا کہ مجھے تفصیل بتا دیں، انہوں نے مجھے بتایا۔ تو فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 9 کے اندر تفصیل آدمی دیکھ سکتا ہے۔ وہ تفصیل کچھ یہ ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کا حوالہ دیں گے نا تو بغیر تصدیق کے تحقیق کے وہ کبھی حوالہ نہیں دیں گے۔ سچ، یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی انہوں نے اپنے لکھے ہوئے کو کبھی کوئی لفظ واپس نہیں لیا۔ بڑے بڑے مفتیان نے یہ کہا، بڑے بڑے اسکالر نے یہ کہا کہ جو سب سے بڑی انفرادیت احمد رضا کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی اپنی تحریر واپس نہیں لی، اتنی محقق ہوتی۔ اچھا وہ میرا نظریہ یہ ہے کہ وہ تحقیق کتابوں کی نہیں ہے، وہ تحقیق حضور کی نظر کی، وہ بغیر حضور سے کنفرم کیے کوئی بات آگے لکھتے ہیں۔ یہ میرا ایک وجدان کیا گیا، کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے نا، ہم مانتے ہیں، اور بہت سارے سوال کہتے بھی ہیں یار اعلیٰ حضرت کیا غلطی نہیں کر سکتے؟ میں نے کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ بھی انسان، ہماری طرح کے انسان، لیکن جس پر نظر مصطفیٰ ہو، جس کو تائید مصطفیٰ ہو،
جس کے کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھ رہے ہو، سماعت کر رہے ہو، وہ کہاں غلطی کرے؟ اور اگر کرے گا تو حضور تصحیح فرما دیں گے۔ لہذا میں آنکھ بند کر کے اعلی حضرت کی تحریر کو حق سمجھتا ہوں، اور اعلی حضرت جب ریفرنس دیں گے کسی کا وہ بھی حق ہو، پھر میں کوئی کلام نہیں۔ اعلی حضرت اس مقام ولایت کے حوالے سے ایک طویل گفتگو ہے، ان کی جلد نمبر 9 کے اندر ہے، صفحہ نمبر 813-14 پہ جا کے دیکھیے، اور یہ رضا فاؤنڈیشن چھپی ہوئی کتاب ہے۔ فرماتے ہیں کہ قاضی صلی اللہ پانی پتی سیف الملول میں ارشاد فرماتے ہیں، ان کی کتاب بڑی معروف سیف المسرور، تو فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر آپ نے لکھا کارخانہ ولایت کی فیوز و برکات، کارخانہ ولایت کی فیوز و برکات جو خدا کی بارگاہ سے اولیاء اللہ پر نازل ہوتے ہیں، پہلے ایک کامل ترین شخص پر نازل ہوتے ہیں، ماشاء اللہ، پھر تقسیم، پہلے ایک اور ہر زمانے میں ایک ہوگا کامل ترین، پہلے کامل ترین ولی اللہ پر نازل ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے اولیاء وقت میں تقسیم ہو کر ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق ملتے ہیں۔ زمانے کے اس ولی کو، اس کامل ولی کی وساطت کے بغیر کوئی فیض نہیں پہنچ سکتا، کسی کو جس ولی کو فیض پہنچے گا اس ولی سے پہنچے گا جو اس وقت کا کامل ترین ہوگا اور فتح واحد ہوگا، وہ ایک زمانے کے اس ولی کو، اس کامل ولی کی وساطت کے بغیر کوئی فیض نہیں پہنچتا، اور اہل اللہ میں سے کوئی بھی اس کے وسیلے بغیر درجے ولایت کو نہیں پہنچتا بغیر اب غوث اعظم کی نظر کے کوئی ولی نہیں بن سکتا، سب درجے والے اس کے محتاج ہوتے ہیں، اس بلند منصب والے کو قطب الارشاد کہتے ہیں، خود ارشاد، غوث اعظم بھی کہتے ہیں۔ یہ منصب اب سنیے، یہ منصب ظہور آدم کے زمانے سے حضرت علی کے لیے، حضرت علی کی روح کے لیے مقرر تھا، یعنی حضرت علی سے پہلے بھی ولی ہوئے ہیں امتیوں میں، لیکن وہ اس مقام کے نہیں ہوئے، وہاں پر انبیاء کی ولایت ہی ولایت کا کام کرتی ہے، نہیں سمجھ انبیاء نہ نبی بھی ولی ہوتا ہے، بے شک سچ ہے، نبی ہر نبی ولی ہوگا، تو حضور علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آتے رہے اس میں کوئی ایک فرد نہیں بن سکا، اور وہ مقام رہا خالی جب تک کہ مولا علی اس پر فائز نہیں ہوئے۔ تو یہ منصب ظہور آدم کے زمانے سے علی کی روح پاک کے لیے مقرر تھا، پھر ترتیب بار آئین اطہار پر آتا ہے، جو آپ یہ تفسیر میں شجر کی کتاب میں آپ دیکھ لیں ملتا رہا۔ پھر یہ منصب حسن عسکری کی وفات کے بعد حضور غوث اعظم پر یہ فائز ہوئے، جب تک نہیں آئے تھے اس میں گیپ ہے، جب تک نہیں آئے تھے یہ منصب حضرت عسکری کے پاس رہا، پھر جب غوث اعظم پیدا ہو گئے ہیں، یہ منصب جو فرد واحد کو ملتا ہے ولایت کا اعلیٰ ترین قطب ارشاد، وہ غوث اعظم کو حاصل ہوا، اور یہ غوث اعظم کے پاس رہے گا تا ظہور مہدی۔ تو حضرت علی اس مقام ولایت کو پائے، تو یہ فرماتے تھے مجھ سے جو چاہے جو چاہے، اگرچہ سلیمان علیہ السلام کے جو وزیر تھا آصف بن بر، وہ کم ولایت کے مقام پہ تھا، اس نے کیا کیا، بیٹھے بیٹھے سامنے سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر پلک جھپکنے سے پہلے یمن کے اندر 1 مہینے کی مسافت کے دور وہ محل تھا، اس محل کے اندر وہ بڑا تخت تھا، وہ سامنے پیش کر دیا،
اور مولا علی کی صورتحال بھی معلوم ہونا چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف کاندھے پہ سوار ہوتے ہیں تو عرش کو پکڑ لیتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. یہ میں آپ کی بلائے. تو یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ ہے. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی دن ہے 18 ذی الحجہ. یہ دو موضوع میں نے ایک ساتھ اس لیے رکھے تھے کہ ہمارے یہ دونوں خلفائے راشدین میں سے جو تیسرے چوتھے نمبر پر ہیں یہ اپنے اپنے مقام پر ہیں. تیسرے کا تیسرا درجہ ہے, چوتھے کا چوتھا درجہ. عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذو النورین ہونے کے باوجود, جنت کی 2 دفعہ خریدار ہونے کے باوجود, قرآن کریم کی حفاظت ہونے کے باوجود سیدنا عمر سے افضل. اللہ اکبر, کیا جملہ ہے, ماشاء اللہ. ارشاد جزاک تو یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتی من یشاء بے شک بے شک بے شک یختص برحمتہ من یشاء. سبحان اللہ, ارے سبحان اللہ اللہ. جس کو جتا دے بے دے. شک بے شک. پھر سیدنا عمر کی تمام نیکیاں بڑی بڑی ان کی کرامت تھی. یار زمین سے گھوڑا کوئی مار سکتا ہے اور اس سے کہ تیل باہر آ جائے, تیل باہر آ جائے. سوکھے دریا کو کوئی خط لکھ سکتا ہے کہ تو بہنا شروع کر دے. تو اتنے عظیم آپ صحابی رسول ہیں, اتنے مقام ولایت کے اعلیٰ مقام پر ہیں, لیکن ان کی تمام نیکیاں ایک طرف ابو صدیق کی نیکی ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ. جس کا جو مقام ہے وہ آپ دیں. بے شک. ہر ایک کو اللہ نے دیا. کلیم اللہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. تو کیا اللہ نے کسی اور سے کلام نہیں کیا؟ آدمی مجھے بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور نے کسی کلام نہیں کیا. لیکن کلیم اللہ مشہور ہو گئے, یوں ہو گئے کہ طور پر ان کو بلایا اور وہاں کلام کیا, ورنہ اللہ تو ہر نبی سے ہر جگہ کلام فرماتا ہے, ہر جگہ. تو کلیم اللہ مشہور ہو گئے. اگرچہ تمام انبیاء کلیم اللہ ہیں, سب نے اللہ سے کلام فرمایا, اللہ ان سے کلام فرمایا. اگر نیگوشیشن نہیں ہوتا تو بھائی وہی کی بھی کیسے تفصیل معلوم ہوتی ہے؟ یا تو فرشتہ آ کر بتاتا, یا اللہ کلام فرماتا, یا دل میں القا فرماتا. بہت ساری چیزیں. مسیح علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, تو کتنے نبیوں نے مردوں کو زندہ نہیں کیا؟ یہ ہمارے نبی نے زندہ نہیں کیا. اب جس کے لیے جو اللہ نے ایک چیز مشہوری کر دی وہ کر دی ہے. کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام مشہور ہو گئے, صفی اللہ حضرت آدم مشہور ہو گئے, خلیل اللہ حضرت ابراہیم مشہور ہو گئے. تو اس مشہوری کے معنی یہ نہیں ہے کہ اور کوئی نبی خلیل نہیں ہے اللہ کا. حضور نے فرمایا کہ اگر جنت میں میرا خلیل بتائے کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں, حضور کا ارشاد ہے جنت میں میرا خلیل کون ہے؟ عثمان میرا خلیل ہے جنت. اب آپ کہیں گے مولا علی کہاں چلے گا, یا دونوں جا کہاں چلے گا؟ اس سے الگ مقام ہوگا وہاں کہیں نہ کہیں جان اللہ چاہے. کا معاملہ ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. کمی وہاں نہیں ہوتی, بات کمی نہیں ہوتی. ہر ایک کو منصب دیا جاتا ہے اس کی پہچان کے لیے. ہر ایک کو کی پہچان کے لیے, اب پہچان بن گئی ہے. مولا علی کی جو پہچان ہے وہ حیدر کرار, اسد اللہ ہے, ذوالفقار ہے, فاتح خیبر ہے. بے شک. سب سے بڑی بات فاطمہ زہرا کے شوہر حسین کریمین کے والد ہیں, ماشاء اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں. ماشاء اللہ. یہ فضیلت باقی صاحبوں کو نہیں حاصل ہے, لیکن ابو صدیق کو جو فضیلت حاصل ہے وہ اپنے مقام پر. تو ہر ایک کی اپنی فضیلتیں.
सहाबी के लिए तो इतना ही काफी है उसकी फजीलत के लिए, जो मैंने एक शेर पढ़ा था, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अब मौला अली का सिर्फ एक कौल बता रहा बस। सुभान अल्लाह। जब खिलाफत के सिलसिले में आपसे पूछा गया, ए अली रज़ियल्लाहु ताला, क्या आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई वसीयत की है खिलाफत? ये सवाल किया उसी मौके जब सिलसिला चल रहा था और सिर्फ खुदी को नॉमिनेट कर दिया गया था, तो पूछ लिया गया, कोई बात नहीं कि पूछने में, भाई घर के है ना भाई। उसने फरमाया कि मैं दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान और एक अहले बैत, इनकी ताबेदारी करनी। हर सहाबी ने कुरान की भी अहले बैत की ताबेदारी करनी, लेकिन ये भी हक है कि कभी किसी सहाबी रसूल ने बिलखुसूस इनमें किसी ने कभी झूठ नहीं की। बेशक 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 सवाल कर माज़अल्लाह 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 अली कह सकते मुझे वसीयत की, तू क्या कर लेता? लेकिन उनके पास जो ईमान की दौलत थी वो तो हमारे पास है ही नहीं, वो तो सोच ही नहीं सकते थे झूठ की। साफ कह दिया, नहीं मुझे कोई वसीयत नहीं, अगर की होती वसीयत तो मैं वो सिद्दीक को मिंबर पर नहीं बैठने। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और मौला अली हज़रत फरमाते हैं अब्बास कि मैंने मौला अली से कहा, जब नबी सल्लम हयात थे और अभी बीमार थे, आखिरी अय्याम की बात, बिल्कुल ऐसे कि चलो चलते हैं पूछते हैं वो हुजूर से, खलीफा कौन बनेगा? कोई अगर है हमारे लिए तो बता दें। आगे मना करवा अल्लाह। चलना बात कह रहे हो, मेरे साथ चलो पूछ लेते हैं हुजूर से कि हमारे लिए कोई वसीयत है आपकी तरफ से। मौला अली जवाब था कि मैं नहीं जाऊंगा। अल्लाह। अगर गया मना कर दिया फिर क्या होगा? आह, वो जानते थे, वो तो इल्म का दरवाजा थे, बेशक। तो नहीं जाने के शहर में क्या हो रहा है? माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह वाह। यानी दरवाजे में खड़ा हुआ, नहीं जाने के शहर में हो क्या रहा है? जब हुजूर फरमा दिया कि मैं शहर हूँ, ये दरवाजा है, तो दरवाजा खुला है, सब नजर आ रहा है। वाह वाह वाह। वो जानते थे मुझे नहीं, और फिर 3 दिन का सबके सामने सामने था, 3 दिन तक हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सिद्दीक से नमाज पढ़ाई। मौला फरमाते हैं मेरे दिल में आया भी मैं कहूँ कि मैं खामोश हूँ, कि भाई खुद ही कह देंगे एक दफा तो कह दें, और अगर एक दफा भी हो जाता मामला बेशक। तो शायद मामला गंभीर हो जाता। हुजूर भी जानते थे कि ऊपर तरतीब क्या लिखी हुई, लौह में लिखी है नहीं लिखी है, या तकरीर बताओ यार। आप सोचो, लौह में सब कुछ लिखा हुआ था, वो यहाँ हो रहा है या नहीं हो रहा? हुजूर की नजर लौह पर भी है और हुजूर की नजर अल्लाह को भी जानते हैं। हर वक्त यही का मामला है ना, हॉट लाइन में गुफ्तगू है, क्या नहीं हो रहा? हुजूर हमारे मैंने बहुत सारी बातें अल्लाह से दुआ की हैं, अगर ये भी हो जाती बात पूरी तो हुजूर वसीयत फरमा देते, बेशक कोई साहबी कुछ नहीं करता, बेशक। कोई साहबी किसी किस्म की बदमानी नहीं करता। कौले रसूल है, अतिउल्लाह तो रसूल, अगर वो नहीं करते तो सहाबा ने अतिउल्लाह तो रसूल यही पे तो अमल करके दीन को हम तक पहुंचाया है। हकीकत अगर वो नहीं करते, अगर वो कौल रसूल पर इत्तबा नहीं करते तो है कसम आज दीन का सत्य ना हो, जैसे कि यहूदी नसानी किताबों को हुआ है। लेकिन सहाबा इकराम जितने सच्चे थे, बेशक
इतना कोई दुनिया में दूसरी कभी इतनी बड़ी जमात सच्ची नहीं मिली। सच्चे लोग तो आते रहे, मैं जमात की बात कर रहा हूँ। पूरी जमात लाख सहाबा कराम की जमात है, सहाबा से सच्ची बड़ी कोई जमात नहीं मिली। उनकी सच्चाई की वजह से ही, उनकी हाफिजी की वजह से ये दीन चल कर यहाँ तक पहुंचा है। बिला शक अल्लाह रब्बुल इज्जत ये हज़रत गदीर के बारे में थोड़ी वजाहत करें कि ये अपने मकाम मैं बता दूं। मकाम से मतलब क्या क्या ये इसमें बातें करते हैं? नहीं वो हमें क्या फटाफट फटाफट बहर मौला अली वली हैं, बेशक सहाबी रसूल हैं, बेशक खलीफा चाहरुम हैं, बेशक फातिमा ज़हरा के शौहर हैं, बेशक हसनैन करीमैन के वो वालिद हैं और हमारे वो मौला और औला। बेशक या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूलल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रत शहीदे करबला के वास्ते। मुश्किल कुशा। जब मौला तो मुश्किल कुशा होंगे ना। बेशक जब किसी को आप मौला कहेंगे तो वही तुम्हारी मुश्किल हल करेगा और अलहमदुलिल्लाह हल होती है। बेशक ये बात है। तो ये हमारा दीन ईमान है और यही मसला की आला हज़रत है। सुभान अल्लाह। और जो मैंने आपके सामने दोनों इसीलिए चीज़ें पेश की हैं ताकि आपके जहन में ये रहे कि हमारे सहाबे कराम के क्या दर्जात हैं और क्या उनके मकसद। बेशक याद रखिए कि तरतीब याद रखिए, हमारे औलादें सैयदना अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा अव्वल, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा दो, सैयदना उस्मान गनी खलीफा सोम और सैयदना अली मुर्तज़ा खलीफा चार। ये चारों मिलकर कहलाते हैं खिलाफत राशिदा। खिलाफत राशिदा का एक एक अमल हमारे लिए हुज्जत है। बेशक हुजूर की 23 साल जिंदगी के हालात और इन चारों असहाब के जो 30 साल जो भी मामला, चाहे वो दुनियावी हो चाहे वो दीनी हो, सब हमारे लिए हुज्जत। अव्वल माखज़ हमारा कुरान हदीस और साहबे कराम की ये 30 साल दौर के मामला, जिनको हदीस कहते हैं। सबसे जो शारे हदीस कहलाते हैं ना, वो साहबे कराम। बेशक शारे कुरान मेरे आका है, बेशक सुभान अल्लाह। शारे कुरान हमारे आका है सबसे। और उस आका ने कुरान की शरह की तो उसकी मजीद शरह करने वाले हमारे साहबे कराम। सुभान अल्लाह। फिर उनकी मजीद शरह ताबईन ने की, तब ताबईन, तब हमारी अक्लों तक ये बात आई है। वरना ना हम कुरान समझ सकते थे, ना साहब कुरान की बात समझ सकते थे, बावजूद कि सब अरब थे, सब कुछ था। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर करोड़ों करोड़ों उन पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हों, उन्होंने कुरान की क़िरत को हमारे लिए महफूज रखा। वरना झगड़े जो हुए थे उसमें तो पता नहीं क्या हो जाता, कुरान को कुछ पढ़ता तो कुछ पढ़ता तो कुछ पढ़ता। आप फरमाया कि कुरैश की ज़बान पर नाजिल हुआ है, सिर्फ कुरैश के तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ा जाएगा, इसलिए आप जामिया कुरान कहलाते हैं। बहुत बड़ा जमा करना तो उमर के दौर शुरू हो गया था, काम जमा भी हो गया। उस्मान गनी के दौर में उसको फैलाया गया था, लेकिन उस्मान गनी का मजीद काम जो है वो यही है कि उन्होंने क़िरतों के अंदर उसके अंदर तफरक़बाज़ी पैदा हो चुकी थी, झगड़े शुरू हो चुके थे। तो आप समझ कि अब सिर्फ और सिर्फ कुरैश के तलफ़्फ़ुज़ से कुरान पढ़ते हैं। उसी पर अल्हम्दुलिल्लाह तक कायम है। तो इतना बड़ा कारनामा है सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को क्यों ना हो कि नबी सल्लम ने, अल्लाह ने अपना हाथ हुजूर के हाथ पर करार दिया और हुजूर ने अपना हाथ उस्मान गनी के हाथ पर करार दिया। ये फजीलत किसी और को नहीं मिलती। तो अल्लाह ताला हमें तमाम साहब कराम समेत खुसूसन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु के फ्यूज़ बरक़ात से हमें माला माल फरमाए और हमें सब के साथ सब की हमें ताज़ीम रखने को फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।